پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کا فخر ہے اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ خان صاحب کا اریسٹ ہوتا ہے 9 مئی کو، اور اس کے بعد سے جو واقعات خان صاحب کی رہائی تک 2 دن خان صاحب کی رہائی تک جو واقعات جنم لیتے ہیں اس ملک کے اندر، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئی، جس کے اندر کور کمانڈر کا گھر جلا دیا جاتا ہے لاہور کے اندر، GSQ کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور پشاور کے اندر ریڈیو پاکستان جلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انتہا سے زیادہ افراتفری رہتی ہے ملک کے اندر۔ مختلف واقعات جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ الگ الگ رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں پر کوئی بس کو آگ لگا دی، کہیں پر ٹائر جلا دیے، کہیں پر روڈ بلاک کر دی۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں جن کو میں کم سمجھتا ہوں جو یہ بڑی چیزیں ہوئی ہیں ان کے برعکس۔ لیکن ہوتا کیوں ہے یہ سب کچھ؟ کیونکہ اریسٹ سے پہلے جو ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کرایا گیا تھا، اور جیسے کہ ایک مخصوص پارٹی جو تحریک انصاف ہے ان کی یہ تربیت کی گئی ہے کہ جی ہمیں صرف اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، اور اس جماعت کے اندر جو ایک چیز میں کہتا ہوں وہ ہے شخصیت پسندی، کہ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ خیر یہ ان کا ایک نیریٹو ہے جو انہوں نے بلڈ کیا ہوا ہے اپنی جماعت کے اندر۔ اب اس کو لے کر ہوتا کیا ہے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے ملک کو ہوتا ہے، کیونکہ فوج ہمارے ملک کا وہ ادارہ ہے، چاہے زلزلہ آئے، چاہے سیلاب آئے، چاہے کوئی قدرتی آفت آئے، یا چاہے کبھی بھی امن و امان کی صورتحال میں مسئلہ ہو، یا کبھی ابھینندن آئے، سنبھالنا فوج کو ہی پڑتا ہے بھائی، اور سنبھالتے بھی ہیں۔ مجھے اب ایک چیز نہیں سمجھ آتی کہ آج لوگوں کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ آپ کے اینکر حضرات یا وہ جرنلسٹ جو آج پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور باہر بیٹھ کر پروگرامز کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جی اندر دھڑا بندیاں ہو گئی ہیں، اور فلانا والا جو دستہ ہے وہ چیف کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، فلانا والا جو ہے وہ اس کور کمانڈر کے انڈر چلا گیا۔ او بھائی ہیلو، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، فوج کا مسئلہ ہے، اگر کوئی پرابلم ہوگی تو وہ خود دیکھ لیں گے۔ آپ کو اس چیز کے اندر زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کس طریقے سے اپنی انفارمیشن کو اتنے وثوق سے کہہ دیتے ہیں جبکہ وہ بالکل غلط ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ کون لیتا ہے؟ اس کا فائدہ لیتا ہے ٹوٹل ہمارے دشمن۔ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اس انفارمیشن کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، یہ دیکھیے جی یہ پاکستان کی طرف سے یہ انفارمیشن آ گئی، یہ پاکستان کی طرف سے یہ انفارمیشن آ گئی۔ یار آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس وقت یہی ایک ادارہ ہے جو ملک کو برقرار رکھ سکتا ہے، ملک کی سالمیت کو برقرار رکھ سکتا ہے، ملک کو اسٹیبل رکھ سکتا ہے۔ اور رہی بات آپ کے پولیٹیشنز کی، تو جو 75 سالوں کے اندر ہوا ہے، میں کوئی کسی کا ایک کا نام نہیں لوں گا، میرا خیال میں وہ سب کے سامنے ہیں چیزیں۔ اور اگر آپ کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ایک پارٹی آ کر اس کو سنبھال لے گی، چلے میں تحریک انصاف کی بات کرتا ہوں، تحریک انصاف آ کے سنبھال لے گی، تو یار تحریک انصاف کو 3.5 سال ملے، تحریک انصاف نے کیا کیا؟ تحریک انصاف کو جانے کے بعد پتہ چلا جو انہوں نے الزامات لگائے باجوہ صاحب پر یا فوج پر، وہ ان کو جانے کے بعد پتہ چلے۔ پہلے تو عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہوتے تھے کہ جی یہ قوم کے باپ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ آرمی بہترین آرمی ہے دنیا کی، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ انہوں نے خود یہ ساری باتیں بولی ہوئی ہیں اور تسلیم کی ہوئی ہیں، اور آج وہ آ جاتے ہیں پھر سے، کیونکہ وہ یو ٹرن کے ماہر ہیں تو وہ دوبارہ سے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو تحریک انصاف کا مسئلہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کسی قانون پہ، کسی کانسٹیٹیوشن کے اوپر نہیں کھڑی ہوتی ہے، تحریک انصاف کھڑی ہوتی ہے ایک شخص کے اوپر۔ اگر اس شخص کو اقتدار مل جائے گا تو تحریک انصاف کہے گی کہ جی سب کچھ اچھا ہے، اگر اس شخص کو اقتدار نہیں ملے گا تو تحریک انصاف کے ساتھ اگر آپ سامنے فرشتے بھی لا کے رکھ دیں گے تو بھی تحریک انصاف کہے گی نہیں جی یہ سارے چور ہیں، سارے کرپٹ کا ٹولہ ہے، یہ لوگ ملک کو استحکام نہیں ملک میں آنے دیتے، یہ اکانومی بہتر نہیں ہونے دیں گے، اتنی کرپشن کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کے دور میں آپ روکتے نا وہ کرپشن، آپ کے دور کے اندر آپ نے کیا کیا یہ تو بتائیے، آپ کے منصوبے کیا تھے آپ یہ تو بتائیے۔ آپ کے دور میں اگر آپ نے اتنی سخت باتیں کری تھی نواز شریف کے صاحب کے بارے میں، تو نواز شریف تو باہر چلا گیا آپ کے دور میں۔ آپ کے دور کے اندر کون سا ایسا کام ہوا جس کے اوپر آپ کو سراہا جائے؟ آپ کراچی کی بات کرتے ہیں، آپ کراچی کو آپ پیکیج ہی دیتے رہ گئے خان صاحب، وہ پیکیج آج تک تو ہمیں موصول نہیں ہوا۔ اس طریقے کی انتہا سے زیادہ چیزیں ہیں جن کے اوپر خان صاحب نے یو ٹرن لیے ہیں، لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ تو میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے نہ یہ کانسٹیٹیوشن کی ہے، نہ یہ کسی قانون کی بالادستی کی ہے، یہ کسی چیز کی نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے ایلیٹ کی آپس کی جنگ، جس کے اندر کبھی یہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، کبھی یہ ملک کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور طریقے سے لوگوں کے اوپر پابندیاں عائد کر دیتے ہیں۔
تو بھائی اب ان تمام چیزوں کو رکنا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے قوم کو چھٹکارا ملنا چاہیے. اور لوگوں کو میں دوبارہ کہتا ہوں اپنی فوج کے بارے میں بیان بازی کرنا, اپنی فوج کے بارے میں کوئی فضول بیانیاں دینا بند کریں. یہ سیاستدان آتے ہیں, یہ چلے جاتے ہیں, کل کو کوئی بھی چیز ہوتی ہے سنبھالنے والا آپ کا ادارہ ہے. ادارے کو اون کریں, ادارے کو اپنائیں, ادارے کے بارے میں بیکار کی باتیں مت کریں, کیونکہ یہ ادارہ آپ کے ملک کا ادارہ ہے اور اپنا ادارہ ہے. تو آپ لوگ پہچانیں ان چیزوں کو کہ کون کس نیریٹو کو لے کے اسٹینڈ کر رہا ہے, کس چیز کو بلڈ کر رہا ہے عوام کے اندر, کیا بیچ رہے ہیں, منجن بیچ کیا رہے ہیں. چاہے اس کے اندر خان صاحب ہی ہو, خان صاحب کا بس منجن یہ ہے کہ مجھے اقتدار مل جائے اور اس کے بعد سب کچھ, بس سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے, سب لوگ بہت اچھے ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو حقیقت جاننا بہت ضروری ہے اور لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے. ان پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے مفادات ہیں, ان کے مفاد کے چکر میں یا ان کے پیچھے لال بتی ان کے پیچھے لگنے کے بعد اپنے اداروں کو برا بھلا کہنا بند کیجیے. اللہ پاکستان کا منحصر ہے.